بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہم کتاب السلم تک پہنچے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے ہم نے ایک طویل چیپٹر پڑھا ہے کتاب البیوع کا، جس میں مختلف قسم کی خرید و فروخت سے متعلقہ احادیث آئیں۔ اب بیع کی خاص قسم ہے جس کو کہتے ہیں بیع السلم، یہ اس کا تذکرہ ہے اور یہاں پر اس کا بیان ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیثیں ذکر کریں، اس کا ایک تصور سمجھ لیں۔ بیع السلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں ثمن نقد ہوتا ہے اور مبیع ادھار ہوتی ہے۔ ثمن کہتے ہیں قیمت کو اور مبیع کہتے ہیں وہ سامان جو آپ خرید رہے ہیں۔ یہ ایک وضاحت تھوڑی سی اور پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ ثمن اور قیمت یہ دو لفظ فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے بازار میں 50 روپے کا، آپ نے جا کے پوچھا کتنے کا ہے، اس نے کہا 50۔ یہ 50 قیمت کہلاتی ہے، جو اصل بتاتے ہیں وہ قیمت ہے، اور پھر آپ بارگیننگ کر کے کہتے ہیں نہیں یار 40 کا دے دو، اس نے کہا چلو اچھا آپ لے لیں 40 کا۔ یہ جو بعد میں طے کرتے ہیں، ہم قیمت کو نیچے اوپر لاتے ہیں، اس کے بعد جو رقم فکس ہوتی ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو اگر بیع اس طرح ہو، خرید و فروخت اس طرح ہو کہ میں آپ کو پیسہ نقد دے دوں لیکن آپ کہیں کہ سامان میں آپ کو بعد میں دوں گا، تو اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کہ کم از کم درمیان میں مدت 1 ماہ کی ہو۔ یعنی آپ کا سامان، جیسے بعض اوقات آپ کا باہر سے آپ سامان منگاتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، میں نے یہاں سے آپ کو کسی چیز کا آرڈر دیا اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو میرے پاس سامان نہیں ہے، باہر سے میرا کنٹینر آ رہا ہے، میں آپ کو دے دوں گا، آپ پیسے ہمیں دے دیں۔ تو میں نے پیسے اسے ابھی دے دیے اور پھر اس کا کنٹینر آیا اور اس نے مجھے دے دیا، تو یہ بیع سلم ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ کم از کم اس دونوں معاملات کے درمیان کہ میں نے اس کو پیسہ دیا اور پھر وہ مال آیا، 1 ماہ کی مدت ہونی چاہیے۔ اگر 1 ماہ سے کم مدت ہو، جیسے آپ کہیں جی 15 دن میں میرا کنٹینر آنے والا ہے، تو اگرچہ اب یہ ہمارے اس معاشرے میں رائج ہے کہ ہم پہلے پیسے دے دیتے ہیں، ایڈوانس دے دیتے ہیں، اور 15 دن بعد 10 دن بعد کنٹینر آیا ہم اس کو لے لیتے ہیں، یہ لیکن اصل شرع کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ اصل شرع کیا ہے؟ اصل شرع یہ ہے کہ مال آپ کے پاس موجود ہو، غیر موجود مال کی بیع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یعنی ابھی آپ کی ملکیت میں آیا نہیں اور آپ اس کو فروخت کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے آپ کی ملکیت میں آئے پھر آپ اس کو فروخت کریں، کیونکہ حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مال پر قبضے کے بغیر اس کو آگے فروخت نہ کرے۔ تو اس کا مطلب اگر آپ باہر سے مال منگا رہے ہیں تو پہلے آپ کے قبضے میں آئے، اور قبضے میں آنے کے بعد پھر آگے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے حدیث میں، اور قیاس بھی یہ کہتا ہے کہ جب یہ مال پاس ہوگا تو آپ دیں گے نا۔ لیکن بیع سلم خلاف قیاس ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے مدینے میں صحابہ کرام کو اس طرح ادھار کی بیع کرتے ہوئے پایا کہ پیسہ نقد دیتے تھے اور بعد میں چیزیں جو ہیں گندم ہے یا اور کھجورے وغیرہ ہیں وہ 1 سال 2 سال کی سلم کر لیا کرتے تھے۔ یعنی سامنے والا کہتا کہ بھئی میں آپ کو 1 سال بعد اتنی کھجوریں دے دوں گا، پیسے دے دیے، 1 سال بعد اتنی کھجوریں لے رہے ہیں، تو یہ وہاں رائج تھا۔ حالانکہ کھجوریں بھی اس کے پاس موجود نہیں لیکن وہ بیچ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یعنی انصار صحابہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا، روکا نہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے اور اس سے اصول بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایک طریقہ قوم میں رائج ہو جائے، بہت ہی زیادہ راسخ ہو، اور اس طریقے کو ختم کرنے میں شدید قسم کا حرج ہو، سب پریشانی اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر اس طریقے کو جاری رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں، آپ شارع علیہ السلام ہیں، آپ جس کو چاہے ناجائز کریں، جس کو چاہے ناجائز کریں، وہ یقینی سی بات ہے کہ وحی الہی کے نتیجہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے تو بیع سلم کو جائز قرار دیا، لیکن اب جو قیامت تک آنے والے فقہائے اسلام ہیں، جو جید علماء ہیں، بلکہ میں مفتیان کرام ہی کہوں گا کہ مفتیان کرام کو ہی حق ہوتا ہے فتویٰ دینے کا، اور اس میں بھی جن میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر خرید و فروخت کا کوئی طریقہ ایسا رائج ہو چکا ہے اور اتنا لوگوں میں پھیل چکا ہے، عام ہو چکا ہے کہ اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے
تو سب بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو پھر وہ اس کے جائز ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب خلاصے کلام کیا ہوا کہ اصل بیع میں یہ ہے کہ چیز آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے قبضے میں ہو، تب آ کے آپ سیل آؤٹ کریں اور اس کے پیسے لے لیں۔ جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں، جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اسے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل حکم، اور عقل بھی یہی کہتی ہے بھئی سامان ہوگا تو بیچو گے، سامان ہی نہیں تو بیچ کس چیز کو رہے ہو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے مدینہ کے صحابہ کو بیع سلم کرتے ہوئے پایا، تو چونکہ وہ ایک عادت رائج ہو گئی تھی، لوگ اس میں انوالو تھے بہت زیادہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے بیع سلم کو جائز قرار دے دیا، اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ قیاساً اور عقلاً تو یہ بیع ناجائز سی محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ نے جب اس کو جائز کہہ دیا، تو اب ہم اس مقام پر اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ نبی کریم کی اجازت کو بنیاد بناتے ہوئے بیع سلم کو جائز قرار دیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز خلاف عقل ہو، خلاف عقل کا مطلب کیا ہے کہ عقل اس کی حقیقت کا، اس کے مطلب جو اس کی یہ کہہ لیجئے کہ ماہیت اور حقیقت ہے، اس کی اصل ہے، اس کا ادراک نہ کر سکے، وہ عاجز آ جائے۔ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک چیز ہے نہیں اور بیچنے کی اجازت، عقل عاجز آ گئی۔ انہیں کہتے ہیں خلاف قیاس چیزیں یا غیر معقول چیزیں۔ ان میں یاد رکھیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، جیسا ماحول تھا، جیسی شرائط تھیں، جیسی کنڈیشن تھیں، بعین ہی اسی طرح اس کو رکھنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ ہے ایک چیز خلاف قیاس تو ہم اپنے اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے اور اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جس حالت میں نبی کریم نے اس کو جائز قرار دیا، ایسے ہی وہ جائز ہوگا۔ چنانچہ اس وقت جو بیع سلم ہے، اس میں کم از کم 1 ماہ کی تو مدت ہوتی تھی، زیادہ کی بھی ہوتی تھی، لیکن کم از کم 1 ماہ۔ 1 ماہ سے کم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی 15 دن کے وعدے پر چیز کو بیچ رہا ہو، لہٰذا اس میں کنڈیشنیں لگائی کہ کم از کم 1 مہینے کی مدت ہو۔ آپ نے پیسہ دیا، سامنے والا کہتا ہے کہ میں مال آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن کم از کم 1 ماہ کے بعد، تو پھر یہ بیع سلم ہوگی، جائز ہوگی۔ اور اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، مثال کے طور پر مبیع کی جنس معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے غلہ منگانا ہے باہر سے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ گندم منگا رہے ہیں، چاول منگا رہے ہیں، کپاس منگا رہے ہیں، جنس متعین کریں۔ دوسرا، مبیع کی نوع معلوم ہو۔ نوع کے اندر مثلاً کہ وہ کس قسم کی زمین کی ہے، یا گندم میں کر لیں کہ آپ باہر سے منگا رہے ہیں تو وہ کہاں کی گندم ہے، وہ افغانستان کی ہے، وہ ایران کی ہے، یا وہ چائنا کی گندم ہے، اس طرح اس کی نوع بھی متعین ہو، نوعیت متعین ہونی چاہیے۔ تیسرا، اس کی صفت معلوم ہو۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ کس درجے کی ہوگی، اعلیٰ درجہ ہے، اوسط درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ اسی طرح اگر الیکٹرانکس آئٹم آپ منگا رہے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کی بھئی کیا منگوانا ہے، بھئی مشینیں منگوانی ہیں، جوسر بلینڈر منگانے ہیں۔ اچھا کس ملک کے منگانے ہیں، جی چائنا کے یا جرمنی کے یا جاپان کے منگانے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ کون سی کوالٹی کے منگانے ہیں، ان میں بعض اوقات کوالٹی علیحدہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو سیٹ ہے یہ بہترین کوالٹی کا ہے، یہ اتنے کا، یہ سیکنڈ کوالٹی ہے اور اس میں اس کے ریٹ اتنے ہیں۔ تو اس طرح اس کی صفت معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ردی ہے یا جید ہے، یعنی عمدہ ہے یا خستہ حال کا ہے، کم قیمت کا ہے۔ اسی طرح اس کی مقدار معلوم ہو، مطلب اگر وہ وزنی چیز ہے، ناپ تولنے والی، تو گندم ہے تو وہ کتنے ٹن، کتنے من گندم ہے۔ اگر وہ گنی جانے والی ہے، جیسے الیکٹرانکس آئٹم ہیں، تو وہ کتنے آئٹم آپ کو منگانے ہیں، 1000 ہیں، 2000 ہیں، 3000 آئٹم، مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ پانچواں، اس کی مدت معلوم ہو کہ وہ کب سپرد کی جائے گی، ڈیلیوری کب ہوگی۔ یہ مدت متعین کرنا ضروری، جو میں نے آپ کو بتایا کم از کم 1 ماہ تو ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں، 6 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں، تو مدت معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی ناپ یا وزن یا عدد کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ یہ مطلب اگر کوئی ناپنے اور تولنے والی چیز ہے تو پھر اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، کتنے من، کتنے ٹن، کتنے کلو۔ اور اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں، ابھی ہمارے ہاں تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں، لیکن پہلے دور میں برتنوں کے ذریعے ناپا جاتا تھا، تو وہ بتاتے تھے بھئی یہ جو کنستر رکھا ہوا ہے نا، اب اس کو نہیں پتہ کتنا وزن آئے گا، لیکن اس کنستر کی مقدار میں آپ کو 100 کنستر گندم پہنچا دوں گا۔
تو یوں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس برتن سے یا کس چیز سے اس کو ناپا تولا جائے گا۔ تو آج کل کے دور میں آپ مطلب کوئی ایسی چیز جس کو باقاعدہ وزن کیا جائے تو وہ وزن کرنے کا آلہ وغیرہ معلوم ہونا چاہیے۔ ساتواں، جس چیز کو منگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسلم فی، تو جس جگہ مسلم فی خریدار کے سپرد کی جائے گی وہ جگہ معلوم ہو۔ جیسے بعض اوقات ہم اسی طرح طے کرتے ہیں کہ جی کنٹینر جب اتریں گے پورٹ پر وہیں سے ہم آپ کو ڈلیوری دیں گے، ہم آپ کو یہاں لا کر نہیں دے سکتے۔ اور اگر یوں طے ہو کہ بھئی وہاں پہ اترے اور پھر آپ ہمارے گودام تک چیز پہنچائیں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو یوں پہلے طے ہونا چاہیے کہ کہاں سے ڈلیوری آپ کو لینی ہے، کہاں سے مال اٹھانا ہے۔ اور ان تمام کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ اتنی وضاحت کر دی جائے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ بیع سلم کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ اچھی طریقے سے چیز کی وضاحت کر دیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ کوئی ایک بھی چیز اگر مخفی رہ جاتی ہے، آج کل جیسے ہمارے یہاں پیپر ورک ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں سب چیزیں کلوزز لکھے ہوتے ہیں، تو وہ اچھی طریقے سے لکھنے چاہیے اور کوئی چیز مخفی نہ رہے کہ بعد میں کوئی ہے کہ بھئی نہیں میرا تو ارادہ یہ تھا اور وہ کہے نہیں میرا ارادہ یہ تھا اور اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جانوروں میں بیع سلم نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ پیسے دے دیں اور کہیں کہ 100 بکریاں میں آپ سے 1 مہینے کے بعد لوں گا، کیونکہ بکریوں کے اندر فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں تو وہ نقد والی صورت ہی بنے گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ نقد والی ہے، تھوڑا بہت آپ نے ایڈوانس دیا، پھر باقی جب مال آیا گن کر اچھی طرح دیکھ کر پھر آپ پیسے دے کر اس کو اپنے لیں گے۔ باقی چیزوں میں بیع سلم ہو سکتی ہے، پھلوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، مچھلیوں کے اندر، اسی طرح الیکٹرانکس آئٹمس وغیرہ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اکثر ان میں بیع سلم ہو سکتی ہے لیکن 1 ماہ کی مدت کے ساتھ۔ اب اس کو دیکھیے، اچھا اب یہ ضروری ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ثمن نقد ہو اور مبیع یعنی مال ادھار ہو تب یہ بیع سلم بنے گی، نبی کریم نے اجازت دی۔ اگر دونوں ادھار کر لیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ ایک امپورٹر ہیں، آپ کہتے ہیں وہ صاحب ایک مال آ رہا ہے چائنا سے بہت اچھا، آپ لے لیں۔ میں نے کہا چلو یار میرے لیے بس ڈن ہو گیا سودا، لیکن میں آپ کو نقد کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، زبانی ڈن کرتا ہوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ مجھے ثمن پورا دینا ہوگا، ایڈوانس بھی نہیں، پورا ثمن دینا ہوگا اور وہاں سے پھر جو مال آئے گا وہ ادھار، یہ ہے بیع سلم، یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یوں کرتے ہیں کہ یہ آپ مجھ سے لے لیں پیسہ اور جب آپ ایک کنٹینر آ جائے پھر میں مال دیکھ کر پھر اس میں سے میں لے لوں گا، یہ شرعاً جائز ہے، یہ بیع سلم نہیں ہے حقیقتاً۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ آپ نے دے کر بیانہ دے کر اور یہ وعدہ بیع کر لی ہے کہ جب آئے گا تو میں لے لوں گا۔ اس میں یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ مہینے سے کم بھی کر سکتے ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ یہ سودا بھی پکا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مال امپورٹر کے قبضے میں نہیں آ جائے گا، اس وقت تک یہ آپ کی ملکیت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ وہ آئے گا قبضے میں لے گا پھر آپ کو بیچے گا تو یہ سودا جائز ہوگا جب 1 مہینے سے کم۔ اور 1 مہینے سے زائد جو بیع سلم کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں یہ جیسے آپ نے نقد دیا ثمن، اس کے مال میں آپ کا حق شامل ہوا، اب جب وہ اترا کسی اور کو نہیں بیچ سکتا، وہ آپ ہی کو دے گا۔ لیکن اس سے کم مدت کے اندر چونکہ بیع سلم ہوتی نہیں ہے، اس میں اگر کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے کنٹینر آ رہے ہیں آپ ایڈوانس دے دو، آپ نے دے دیا، پھر بھی آپ اس مال کے مالک نہیں ہوں گے، جب اترے گا وہ چاہے تو آپ کو نہ دے، کسی اور کو سیل آؤٹ کر دے، 1 مہینے سے کم میں بیع سلم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے ذرا باب السلم فی کیل معلوم، کیل یعنی ناپ مقرر کر کے بیع سلم کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2239۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور اس وقت لوگ کھجوروں کی 1 سال یا 2 سال کی بیع سلم کرتے تھے، یا 2 سال یا 3 سال کی بیع سلم کرتے تھے۔ اسماعیل یہ جو راوی ہیں انہیں اس میں شک ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھجوروں کی بیع سلم کرے وہ مقرر صاع یعنی ایک پیمانہ ہوتا تھا صاع، مقرر صاع میں یا مقرر وزن میں بیع کرے، یعنی بیع پہلے سے صاع پیمانہ متعین کرو اور وزن متعین کرو اور اس طریقے سے کریں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو شرائط میں پیچھے سمجھا ہی دیا ہے۔ اچھا اب یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت طلب چیز ہے، وہ کھجور میں بیع سلم کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ آپ ہمیں نقد دے دیں، 1 سال کے بعد جب کھجوریں اتریں گی آئیں گی تو میں اتنے کھجوریں آپ کے حوالے کروں گا، یہ بیع سلم تھی۔
لیکن آج ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ باغوں کے ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، کہ جیسے میرا فرض کر لیں آم کا باغ ہے، تو میں کسی کو یوں سودا کرتا ہوں کہ آپ یہ آم کے میرے باغ ہیں، یہ سب 5 سال کے لیے آپ کے ہوئے، آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا پھل اترے، اب وہ سامنے والے کی قسمت ہے، اترے نہ اترے، آندھی طوفان آئے، سب کچھ ہو، وہ اس کی قسمت ہے۔ تو اکثر یہ ایسے سودے ایسے ہی باغوں میں کیے جاتے ہیں جن کی بڑی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، دوا وقت پہ چھڑکتے ہیں، اور آم بہت یعنی پھل بہت اچھا اترتا ہے، اس میں وہ اس طرح کا سودا کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں فرق ہے، یہ جو بیع سلم تھی یہ کھجوروں کے اندر تھی، یعنی کھجور اتریں گی، اتارنے کے بعد وہ آپ کو اتنی مقدار کی کھجوریں لا کر دے گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت یہ آپ کے ہوئے، اب اس میں جتنی کھجوریں اتریں گی وہ آپ کی، 1 سال بعد کھجوریں آئیں گی وہ آپ کی، یہ نہیں۔ درخت کے اوپر پھل کی بیع کے الگ احکام ہوتے ہیں، یہ اترے ہوئے پھل کے بارے میں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ ہو رہا ہے اب باغوں کے اندر، یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ اس کی بھی آگے حدیث آ رہی ہے، اس پہ ہم اور کلام کر لیں گے، اور پہلے بھی میں نے اس پہ کلام کیا تھا، جدید کلام کر لیں گے کہ یہ جو ہے کہ ابھی پھل نکلا نہیں ہے، ابھی بور آیا نہیں ہے، جس کو بہار بھی کہتے ہیں، بور وغیرہ بالکل نہیں آئی، اور وہ درخت کے پورے باغ بیچ دیے گئے، اس کا بیع سلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ بیع سلم مبی کے اندر ہوتی ہے، چیز کے اندر، اور یہاں تو ابھی مبی ظاہر بھی نہیں ہوا، مال ظاہر ہی نہیں ہوا، خالی درخت کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ جی یہ میں نے آپ کو ٹھیکہ دیا، یہ درخت اتنے پیسے مجھے دے دیں، جتنا بھی اترے گا آپ کا ہوگا۔ یہ جو اندازے سے بیع ہو رہی ہے یہ اصلاً ناجائز ہے، اصلاً یعنی حکم شرع اس کے خلاف ہے، لیکن اب اس کو جائز قرار دیں یا نہ قرار دیں، اس پر انشاءاللہ میں کلام پھر آگے کرتا ہوں اور اس پہ بحث کر لیں گے۔ لیکن فی الحال اس ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو یہ سودا ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ 1 سال بعد اتنی کھجوریں اتار کر جتنی مقدار آپ کو کہا ہے، مثلاً 50 سا 60 سا، وہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ نے پیسہ پہلے دے دیا ہے، کھجور بعد میں آپ کو مل جائے گی، یہ صحیح ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ درخت ابھی کھجور نکلی نہیں، لیکن 1 سال بعد جتنی کھجوریں نکلیں گی وہ اتنے روپے میں آپ کو بیچیں، یہ الگ صورتحال بنے گی، اور یہ بیع سلم نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ کو میں نے شرائط بتائیں کہ بیع سلم کے اندر مبی کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، اور جب آپ درخت بیچ دیتے ہیں تو اس پہ کتنا پھل کتنی مقدار میں آئے گا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ تو بیع سلم کی ایک شرط اس میں فوت ہو رہی ہے، لہٰذا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ذرا ذہن میں رکھیں، یہ انشاءاللہ جب وہ حدیث آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں گا۔ دوسرا ہے باب السلم فی وزن معلوم، وزن معلوم میں بیع سلم کرنے کا باب، کہ بھئی اتنے وزن کی چیز ہے، اور 1 ماہ میں 2 ماہ میں آپ کے حوالے کروں گا، یہ اس کا باب ہے۔ 2240 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ 2 سال اور 3 سال کی مدت تک بیع سلم کرتے تھے، بس آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز میں بیع سلم کرے تو اس کا کیل یعنی ناپ اور وزن معلوم ہو مدت معلومہ تک۔ اس کے اوپر پھر مزید تھوڑا سا کلام کر لیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔